الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ٹیم الانشراح کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل ٹیم الانشراح کی جانب سے درس حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اسی کے تسلسل میں ایک دوسرے ٹاپک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کو لے کر آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی زبردست روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی میرے روزے کی زیارت کی تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ یہ ہم گناہگار امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی فضل و احسان ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی تو اس کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے نبی ہیں، اور آپ کی شفاعت جس کے ساتھ ہو تو وہ یقیناً کامیاب اور خوشی میں ہوگا، راحت و سکون میں ہوگا۔ اور فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت سے ہمیں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کی زیارت، آپ کے روزے کی زیارت کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بشارت لے جاؤ۔ اسی سلسلے میں ایک دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کہ وہ شخص جس نے حج کیا اور میری موت کے بعد میرے وصال کے بعد میرے روزے کی زیارت کی تو وہ اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے مجھے میری حیات میں میری زیارت کی۔ اس روایت کے اوپر ہم غور کریں تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ اپنے آقا اور مولا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی گویا کی زیارت کر رہا۔ اور دوسری جو غور طلب بات اس روایت میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کمن زارنی فی حیاتی۔ اس کی شرح میں حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے حیات ہیں جیسے کہ وصال سے پہلے تھے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا جائے، آپ سے استمداد یعنی مدد طلب کی جائے، اپنی پریشانیاں پیش کی جائے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے فضل کا سوال کیا جائے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کے طریقوں کے اوپر دیکھیں تو ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کیا کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش ہو کر سلام عرض کیا کرتے ہیں، اشکبار کیا کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں پیش کیا کرتے ہیں، آپ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اگر ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو دیکھیں کہ آپ کے غلام یہ ذکر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ایسا دیکھا کہ آپ سفر پر جایا کرتے، آیا کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کیا کرتے اور آپ کے سامنے سلام عرض کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا کرتے، اشکبار ہوا کرتے، اور باقاعدہ یہ الفاظ ادا کیا کرتے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے سے میرے ممبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آج ہمیں بھی اس اسلاف کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ یہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ اس چیز کی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کے سامنے اشکبار ہوں، آپ سے مدد طلب کریں، اپنی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ لیکن جب یہ سارے تگ و دو اور جد و جہد کی جاتی ہے، باقاعدہ ایک محنت کا سلسلہ ہوتا ہے، مال کو لگایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو باقاعدہ اس کا باقاعدہ جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ لیکن جب ان آداب کو اگر پس پشت ڈال دیا گیا
اور وہاں پر کوئی بے ادبی ہو گئی تو اسی سلسلے میں ہمیں ایک قرآنی آیت ملتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بیان فرمایا کہ ایک دوسرے جو انبیاء ہیں ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ایک دوسرے سے اس طریقے سے نہ چلاؤ کہ جس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کسی نبی کی بارگاہ میں اس طریقے سے نہ چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور نہ ہو۔ لہٰذا ہم جو محنت کر کے ایک محبت کے ساتھ اور ایک بڑے ایک اچھی نیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیں، اس شرف کو حاصل کرنا چاہیں جو روایتوں میں ملتا ہے، لیکن بے ادبی کے سبب اس چیز کو بھی حاصل نہ کر سکیں، الٹا ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی برباد کر بیٹھے، لہٰذا وہاں پر جب جائیں تو پھر باقاعدہ جو آداب ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں حاضری کا موقع ہو تو وہاں پر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، درود سلام کا جو ورد ہے وہ اپنے زبانوں پر جاری رکھیں، وہاں پر جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کو کوشش کریں کہ کم سے کم اس چیز میں مشغول ہو۔ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ باقاعدہ خرچ کر کے اور اس اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہاں پر جا کے برکتیں حاصل کریں گے، لیکن وہاں پر جا کے بازار کے ہو جاتے ہیں، وہاں پر اکثر وقت اپنا بازاروں میں گزارتے ہیں، وہاں پر طرح طرح کی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر اپنا وقت ضائع کرتے تھے، جبکہ جو اسلاف کا طریقہ آتا ہے وہاں پر تو یہ تک روایت آتی ہے کہ وہاں پہ کوشش کر کے کھانا بھی کم کھائیں تاکہ پیٹ درست رہے اور اپنا وقت جو ہے وہ باقی رہے، وضو سلامت رہے، اور زیادہ سے زیادہ وہاں پر عبادت میں مشغول ہو۔ وہاں پر جائیں تو کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں پر اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ وہاں پر جو ایک ہمارے اندر ایک بڑا ناسور آ گیا موبائل سے باقاعدہ سیلفیوں میں مشغول ہونا، کیمرے میں مشغول ہونا، یہاں تک کہ جب سلام کے لیے آیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی لوگ موبائل لے کر اسی موبائل کی ریکارڈنگ میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ وہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر اپنے آپ کو بلا دیا جائے اور بس یہ غور کیا جائے، اس چیز کی طرف نظر ہو کہ میں اپنے آقا و مولا، اپنے داتا، اپنے سب کچھ جو میرے سب کچھ ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آج میری تمام مرادیں پوری ہوں گی، آج میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پروانہ لے کے یہاں سے جاؤں گا۔ اور اسی تگ و دو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد ان سے مدد طلب کریں اور نہ کہ طرح طرح کی چیزوں میں مشغول ہو جائیں۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ساری توجہ، جب یہ ہوگا تو پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پروانہ ملے گا، ہمارا جو اندر کا نفس ہے وہ بہت ہلکا ہو جائے گا، ایک جو بوجھ گناہوں کی وجہ سے ایک ہمارا جو دل سیاہ ہو گیا، ہمارا جو نفس ہے وہ بھاری پن محسوس کرتا ہے، جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا تو پھر ہمارا نفس بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ عمرہ کرنا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے وہاں پر جاتے ہیں تو عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرے کی روایت میں بڑی جو ہے وہ خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ عمرہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو عمرہ کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ پروانے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہے اس کا کفارہ ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور رمضان سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کی مثل ہے، حج کی برابر ہے، لہٰذا رمضان المبارک میں جب ہمیں عمرے کی سعادت ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عمرے کی نیت سے باقاعدہ وہاں پر جائیں اور اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں اس کو درست کر کے جائیں، اس سے متعلق تمام علم حاصل کر کے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمرے کی نیت سے وہاں پر جائیں لیکن ہمارے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دم لازم ہو جائیں، کچھ گناہ سرزد ہو جائیں کہ مکہ المکرمہ میں ایک جو نیکی ہے وہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اسی طرح ایک جو گناہ ہے، جو نافرمانی ہے، وہ بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ لہٰذا وہاں پر حتی الامکان ہمیں حقوق عباد کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے، اور اپنے اندر یہ توبہ کی عادت ڈالتے ہیں کہ وہاں پر جب بھی ہوں استغفار کا ورد ہمارے لبوں پر جاری ہو، درود و سلام کا ورد ہمارے لبوں پر جاری ہو۔
اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں پر بھی ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. اور پھر رمضان کا ثواب، رمضان میں کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض تک کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ ایک مومن جو ہے وہ نیکیوں کے سلسلے میں حریص ہوتا ہے. اور گویا کہ یہاں پر ایک سیزن ہے کہ اس کو ایک نیکی کرنے کا متعدد ملٹیپل ثواب مل رہا ہے. ایک تو رمضان کی وجہ سے اس کی نیکیاں ملٹیپل ہو رہی ہیں، دوسرا مکہ المکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی یعنی حرمین شریفین میں حاضری کی شرف کے بعد اس کے متعلق جو روایت آتی ہے کہ ایک ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. گویا کہ یہاں پر ایک نیکی کرنے کی وجہ سے کئی ملٹیپل ثواب مل رہا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کی نیت سے کوشش کریں. اگر اسباب ہیں تو رمضان المبارک میں عمرے کا ارادہ کریں، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باادب حاضری کا ارادہ کریں اور کوشش کریں کہ یہ رمضان ہماری نیکی کا ایک ہمارے اندر انقلاب پیدا کر دیں کہ ہم یہاں پر پاک صاف ہو کر تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنی آنے والی زندگیوں کو سدھاریں، اپنے آنے والی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزاریں، آپ کی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں گزاریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز پر کاربند ہو، نماز پر استقامت ہو. روزے ہم پر فرض ہیں، روزوں کی استقامت ہو، روزے کوئی ایک روزہ بھی ہم سے نہ چھوٹے. زکوٰۃ جن پر لازم ہے، زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی ہو. اسی طریقے سے جو حقوق العباد کے معاملے غیبت سے محفوظ ہوں، چگلی سے محفوظ ہوں، حسد و کینہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے اور ہم لوگوں کے جو ہے وہ کام آ سکے، ان کے بھلائی کے کام آ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنے نفس کی، اپنے دنیا و آخرت کی جو کامیابی کا سامان ہے، جو کامیابی کے اعمال ہیں، ان پر استقامت ہونے کی، مستقیم ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.